بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی ہستی خدا کی بارگاہ میں ایسے ہی ہے، کس طرح عبادت ہے، کس طرح سجدے ہیں، کس طرح خدا کے ساتھ تعلق ہے۔ مشہور واقعہ کہ گھر کے اندر کچھ نہیں ہے اور جب کہا جاتا ہے نہیں ہے، نکلتے ہیں کچھ ایک آدھ درم جو ہے وہ قرض لیتے ہیں مولا، دیکھتے ہیں کہ مقداد رستے میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے چہرے پر پریشانی ہے۔ مولا کہتے ہیں پریشانی کیسی؟ کہا فاقہ ہے گھر کے اندر۔ مولا نے جو خود لیا ہوتا ہے اس کو پکڑا کر دے کر نکل جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی آج مجھے اپنا مہمان نہیں بناؤ گے؟ مولا کہتے ہیں کہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ اب امام سوچ رہے ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے اور رسول جو ہے وہ ساتھ آ رہے ہیں۔ جیسے ہی آتے ہیں، گھر میں پہنچتے ہیں، کمرے میں حجرے میں جب داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی نے ایک ظرف میں کھانا رکھا ہوا ہے، بہترین کھانا ہے، گرم کھانا ہے۔ مولا تعجب کرتے ہیں، البتہ بہرحال علم امامت ہے کہ جب وہ چاہیں استفادہ کریں چاہیں نہ کریں۔ پوچھتے ہیں آپ نے تو کہا تھا گھر میں کھانا نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بس وہی خدا کہ جو ساری چیزیں عطا کرتا ہے وہی فاطمہ کے لیے چیزوں کو اتارتا ہے۔ جو خدا حضرت مریم کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھیج سکتا ہے، اور یہ تو سیدۃ النساء العالمین ہیں، وہ ان کے لیے کیوں نہیں بھیجے گا؟ عزاداران محترم، خوب یہ اس اب یہ رابطہ مہم ہے جان محترم کہ بہرحال جو آج کے چند نکات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش ہے، بہرحال کہ خاص طور پہ خاتون کے لیے، بہرحال یہ بی بی ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں، لیکن ایک خاتون کی حیثیت سے جیسے میں گھر کی گفتگو ہماری چل رہی ہے، گھر میں رہنے والی خاتون کا خدا سے تعلق کتنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے معاشرے میں خاتون گھر کے کام کرتی ہے، وہ کہ وہ بھی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، کہ جو خاتون گھر میں کام کر رہی ہے اور خدا کے لیے کر رہی ہے، یعنی شوہر کی خدمت کر رہی ہو، والدین کا احترام، بچوں کی تربیت، جو بھی کر رہی ہے، اگر خدا کے لیے کر رہی ہے تو وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے اس کا کام۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی کام عبادت میں شمار، لیکن اس کے باوجود اس کا رابطہ خدا سے کتنا ہے، نماز عبادت اس کی کیسی ہے، وہ کہ کم ہو۔ دیکھیں خدا جو ہے وہ خدا کے ہاں کوانٹٹی نہیں چاہیے، خدا کے ہاں کوالٹی چاہیے، کہ اگر واجبات ادا کیے جائیں تو کیسے ہوں۔ ہماری مائیں بہنیں بہرحال مشکل پڑ جائے تو مسلح بند ہی نہیں ہوتا، ساری مفاتی کی کتابیں دعائیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ خوب اچھی بات ہے آپ پڑھیں، لیکن رابطہ کیسا ہے؟ اور یہ رابطہ آپ کی زندگی میں، آپ کے زندگی کے اہداف پہ اثر کرتا ہے۔ مثال دوں گا بہرحال پریکٹیکل، کیونکہ بہرحال میں مارچ میں تو رہتا نہیں، یہیں رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہاں خاتون زیارت پہ جاتی ہے، مجلس بھی گھر میں بھی کرواتی ہے، محرم میں ایک دن میں 4 مجلسوں میں بھی جاتی ہے، سارے کام کرتی ہے۔ یہیں پر مگر کہیں عملی بات آ جائے تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں غیبت بھی کرے گی، بغض بھی رکھے گی، کینہ بھی رکھے گی، سارے کام کرے گی۔ تو اب آپ ان دونوں چیزوں کو کیسے جمع کریں گے کہ یہاں بھی زیارت پہ گئی ہے، مولا کی زیارت کر کر آئی ہے تو معاف کر دے لوگوں کو؟ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عملی طور پر رابطہ نہیں ہوا، ظاہری رابطہ ہے، یا شاید معاشرے کی وجہ سے رابطہ ہے۔ خود جس معاشرے میں رہتے ہیں مجلس میں جانا ہے، ابھی میں لاہور میں گیا ہوا تھا، ایک جگہ کا نام لوں گا، ریکارڈ ہو رہا ہوتا، پھنس جاتا ہے آدمی۔ وہاں گیا تو وہاں مولانا صاحب عجیب یہاں پہ ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے نعوذ باللہ، اور ایک دوسرے کی ہماری مجلس میں آؤ، اس کی مجلس میں بھی جانا ہے کیونکہ ہماری مجلس میں آنا ہے، تو اس کی مجلس میں آنا ہے، تو یعنی ایک دوسرے کی دکھانے کے لیے جانا ہے، یعنی امام کے لیے
تو یہ معاشرے کی وجہ سے ہے نا. اگر آپ اس معاشرے میں نہیں رہے ہوتے تو کہیں اور رہتے ہوتے. کرسچن کیا رہ رہے ہوتے تو چرچوں میں جاتے. پھر آپ تو ہم یہاں رہ رہے ہیں تو کہاں جائیں اب. آپ کا رابطہ کیسا ہے؟ جو بیوی کے لیے گریا کرے اس خاتون کو کیسا ہونا چاہیے؟ ساری روایتیں سنیں, ساری باتیں سنیں, اور اس کے بعد آخر میں انجام. یہ پریکٹیکل جب تک نہیں ہے تو یہ رابطہ کریٹ نہیں ہوگا تو آپ نہیں بنا سکتے کہ ایسا ماحول ہے, ایسا معاشرہ جو کہ ریکوائرڈ ہے. پہلی چیز خدا شناسی ہے. 4 چیزیں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں. صلی اللہ. 4 معرفتیں جو امام نے کی بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں اذان محترم. پہلی معرفت اپنے رب کی ہے. یہ آپ کا رب کون ہے وہ یہ معرفت ہونی چاہیے ہر آدمی کو اس کے لیول کے حساب سے. جہاں علماء بیان کرتے ہیں بچے کو اس کے حساب سے پتا ہو کہ اس کا رب کون ہے, بوڑھی عورت کو اس کے حساب سے پتا ہو, وہ ہر چیز کو. میں اپنے رب کو کیسے پہچانتا ہوں؟ میرے لیے رب میرا کیا ہے؟ میں دنیا کی نعمتیں دیکھتا ہوں, آیات دیکھتا ہوں, نشانیاں دیکھتا ہوں, میں اپنی زندگی کے آس پاس کی چیزیں دیکھتا ہوں. میں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنے خدا کو کیسے درک کرتا ہوں؟ شہد کی مکھی کو دیکھیں آپ کہ کس طرح, چاہے وہ پاکستان میں ہو, چاہے وہ ہندوستان ہو, چاہے وہ آسٹریلیا ہو, چاہے وہ کیا ہو, اس کا گھر ایک ہی ڈیزائن کا ہے, مگر کیا ایک دوسرے سے واٹس ایپ پہ باتیں کرتی ہیں کہ تم ایسا گھر بناؤ, ہم ایسا گھر بنائیں. نہیں, قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو وہی نازل کی ہے کہ یہ اپنا بیت کیسے بنائیں گی. وہ نشانی ہے یہ خدا کی کہ پوری دنیا کے اندر وہ ایک جانور, ایک مکھی ہے, مگر اس کا پورا سسٹم ہے. ڈاکومنٹریاں بنی ہوئی آپ دیکھیں, چونٹیوں کا سسٹم ہے, اسی طرح بہت سارے جانوروں کا, کس طریقے سے کتنے ڈسپلین کے ساتھ جانور ہجرت کرتے ہیں. آپ کے سامنے اس موسم میں یہاں جائیں گے, اس موسم میں خود افریقہ جاتے تو میں نے دیکھا درمیان میں کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں وہ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں وہ جانور جو ہیں وہ زیبرا اور یہ مائگریٹ کرتے ہیں پورے کے پورے. کون ان کو راستہ بتا رہا ہوتا؟ کون ان کو بتاتا ہے کہ یہاں موسم تبدیل ہونے والا ہے یا موسم دوسرا آنے والا ہے؟ وہی خدا کی نشانیاں ہیں یہ ساری. میں خدا کو کیسے پہچانتا ہوں؟ اور جب پہچانتا ہوں تو پھر اس کے سامنے حاضر کیسے ہوں؟ دوسری معرفت جو امام فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہیں اپنی شناخت ہونی چاہیے. خود شناسی, شناخت بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں کہ میں کون ہوں, میں کیا ہے میرا وجود, میں انسان ہوں. انسان ہونے کے بعد میری ہستی, میری شخصیت خدا نے مجھے, مولا کائنات نے کہا کہ کہاں سے آئے ہو, کہاں ہو اور کہاں جا رہے ہو, اس پہ تفکر کرو, فکر کرو کہ کہاں سے آئے ہو, کہاں ہو اور کہاں جانا ہے تم نے. وہ یہ ریوالومنٹ کیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ کی طرف جانا ہے, ابھی درمیان میں ہوں میں. خوب یہ واضح ہے یہ سرکل. اب جب آنا اور جانا ایک جگہ ہے تو جہاں پر ٹیمپریری ہوں وہاں دل کیوں لگا رہا ہوں؟ آیا ہوں اور جانا ہے. تیسری چیز معرفت امام فرماتے ہیں کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے. اسی کو ڈھونڈنے میں زندگی بھی گزر جائے تو بھی نقصان نہیں ہے جانے محترم. چوتھی اور آخری کہ تم نے اس کام کی معرفت کہ جو چیز تمہیں خدا سے دور کر دے اسے انجام نہ دو. یہ زندگی آسان ہو جائے اگر انسان ان معرفتوں کو حاصل کر لے. اور 24 گھنٹے میں یہ سائیکل ہے کہ میں وہ کام انجام نہ دوں کہ جو مجھے خدا سے دور.